أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. صدق اللہ العلی العظیم. بیان قرآن کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں. اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ مقدس میں یہ التجا ہے کہ وہ ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے اور ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرمائے اور ہمیں اپنے خالصین اور مخلصین بندوں میں اور امام الزمان اجل اللہ تعالی فرج الشریف کے مجاہدین میں ہم سب کا شمار فرمائے. قرآن ایک وہ معجزہ پروردگار ہے کہ جو بسم اللہ سے لے کر والناس تک ایک پیغام ہے اور ایک ہدایت ہے. اس ہدایت کے سلسلے کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ 12 سال ہو چکے ہیں. الحمدللہ 12ویں سال میں ہے ہدایت کا یہ پیغام جو پیام قرآن کے عنوان سے جاری و ساری ہے. آج ہماری گفتگو ہوگی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 43 اور 44. ارشاد فرمایا: یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین. اے مریم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں خضوع اور خشوع اور سجدہ کرتی رہو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. آپ نے دیکھا کہ گزشتہ جو آیات تھیں اس میں حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ نے 3 مختلف قسم کی نعمتیں عطا کی تھیں، امتیازات عطا کیے تھے، اور 3 کمالات سے اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت مریم کو نوازا تھا. ان جو 3 کمالات ہیں، اصطفیٰ کے آپ کو برگزیدہ بنایا، آپ کو چن لیا ہے، وطہرک اور کیا ہے، آپ کو اللہ نے تطہیر الہی سے سرشار کیا ہے، واصطفاک علی نساء العالمین، اور آپ کو اپنے زمانے کی جتنی خواتین ہیں ان سب پہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے. یہ 3 کمالات کا آپ نے دیکھا کہ گزشتہ آیت میں ان کو بتایا گیا ہے. یعنی کیا ہے، اللہ نے برگزیدہ بنایا، تطہیر الہی کو اللہ نے عنایت فرمایا، اپنے زمانے کی جتنی خواتین ہیں ان سب پر فوقیت عطا کی ہے،
اب ان 3 کمالات کے بدلے میں اللہ نے 3 ذمہ داریوں کا اس آیت میں تذکرہ کیا ہے. یہ کیا ہے اللہ نے؟ یعنی یہ جو 3 کمالات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا کیے ہیں، ان 3 کمالات کے لحاظ سے اللہ نے 3 ذمہ داریاں اور 3 مصلحتیں اور 3 رسپانسبلٹیز اور 3 فریضے آپ کو اللہ نے عطا کیے ہیں. یعنی کیا ہے؟ اس بات کی طرف آپ کو توجہ کی ضرورت ہے کہ کمالات جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ عنایت فرماتا ہے تو کمالات کے لیے اللہ ذمہ داریوں کو بعنوان شکر عنایت فرما دیتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ بعنوان شکرانہ. اب ان کمالات کا تم نے اظہار کرنا ہے، ان کمالات کے بارے میں تمہیں اب بطور تشکر، چونکہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر کسی کو کمال دیتا ہے تو کمال کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا فخر و مباحات شروع کر دے. کمالات جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم پہ ذمہ داری عائد ہو گئی ہے. اسی وجہ سے ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑی درس زندگی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب اللہ آپ کو کوئی کمال دے دے، اللہ آپ کو علم دے دے، اللہ آپ کو فکر دے دے، اللہ آپ کو عبادت کی توفیق عنایت فرمائے، اللہ آپ کو اچھی اولاد نصیب فرمائے، اللہ آپ کو مال عنایت فرمائے، تو یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے نا کسی ایروگنٹ میں مبتلا ہو جائے، بلکہ کیا ہے، انسان کو چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر بجا لائے. پروردگار عالم نے حضرت مریم کو 3 عنایات کی، 3 کمالات عنایت فرمائے ہیں. اس کمالات کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اب میں نے جو یہ کمالات عطا کیے ہیں، اب کیا کرنا ہے؟ یا مریم قنوتی. تو 3 اہم فریضے بھی بتا دیے ہیں، 3 اہم ذمہ داریوں کی طرف بھی بتا دیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیشہ اس کی سیرت یہی ہے، اس کی سنت یہی ہے کہ جب بھی کسی کو کمال دیتا ہے، عنایت کرتا ہے، اپنا فضل نازل فرماتا ہے، اپنا فیض عنایت فرماتا ہے، تو اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے بعد فرماتا ہے کہ آپ کو جو ہے نا اس عنوان سے تشکر بجا لانا چاہیے. مثلا کتنی بڑی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمت دی اور کتنی بڑی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عنایت فرمائی ہے کہ لوگ جوک در جوک اسلام کی طرف آ رہے ہیں، قرآن کی طرف آ رہے ہیں، پیغمبر اسلام کی طرف آ رہے ہیں. فوج در فوج جب آ جائیں تو اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب آپ کو اللہ کی نصرت آ جائے، اللہ کی فتح مندی نصیب ہو جائے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آپ کو ارجمندی عنایت فرمائے، تو پھر کیا ہے؟ آپ کو کیا کرنا چاہیے اس دوران؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور لوگ جوک در جوک آئیں کس کی طرف؟ دین اسلام کی طرف آئیں، اسلام کی طرف آئیں. فوج در فوج آ رہے ہیں لوگ اسلام کی طرف. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ لوگ جوک در جوک حلقہ بگوش اسلام ہو رہے ہیں. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، تو یہ مقام شکر ہے، یہ مقام فخر نہیں ہے. فَسَبِّحْ، تو آپ کو جو ہے نا تسبیح پروردگار کرنی چاہیے کہ اللہ نے آپ کو فتح مندی دی ہے، اللہ نے آپ کو ارجمندی دی ہے، اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ اسلام کے حلقہ بگوش ہو رہے ہیں، اسلام کے جو ہے نا وہ جوک در جوک اور فوج در فوج، لشکر در لشکر جو ہے نا اسلام میں شامل ہو رہے ہیں. تو آپ نے کو تسبیح پروردگار کرنے کی ضرورت ہے. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اللہ کی حمد کریں، اللہ کی جو گلوریفیکیشن ہے اس کی طرف آئیں، اللہ کی جو پریز ہے اس کو آپ بن جاتے ہیں. وَاسْتَغْفِرْ ہو، اور اللہ کے بارگاہ میں استغفار کریں. اللہ اکبر،
یعنی کیا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، نصر اللہ جب آ جائے، اللہ کی فتح آ جائے. جی نصر اللہ والفتح. السلام علیکم. ہیلو، گڈ ایوننگ غلام بھائی. آپ کے پروگرام میں بڑا پی جم اور نرک میں جاؤ، علی کی بات سمجھو اور سیدھے ہو جاؤ. علی نے کسی کا دھوکہ نہیں کیا تھا، ہم نے دھوکہ کیا. اس کی بیوی کی جلوی، سبھی کی پھر بولا کربلا ہوگا بلا. مدینے میں جا چھپ کیا، بولتا تو تھا بڑا چٹیا، ہم تمہاری کہتے ہیں چٹیا. بہت بال دکھاتے ہیں نا کہ بال لمبے ہوتے جاتے ہیں. یہ براہمن تھا، وہ مسلمان ہے. موغل کا مطلب غلام، سلیو. سلیو ہوتا اس کو رائٹ نہیں ہوتے. اللہ جو تھا ہند. تو محمد صاحب کو 1436 اوپن پریزن ملی تھی. اس میں سزا کون بھگتے گا بھائی؟ سیدھے ان کو بولو سیدھے ہو جاؤ، واپس آ جانے کی تیاری کرو. پنچم نام سب سے بڑا، اس سے بڑا کوئی. بانگ سنیے، بانگ بھی ہم تمہیں سنا دیں گے. کلمہ سنا وہ بھی سمجھا دیں گے. سبھی کو سمجھا، شبد بھی سنا، ورڈ بھی سمجھا دیں گے. کیا چاہیے آپ کو؟ مائی فادر از ہیئر، آئی ایم آلسو ہیئر. گڈ نائٹ ٹو یو سر. جزاک اللہ. تو کیا یہاں پہ ایک بتایا کہ جب اللہ کی نصرت ہو، اللہ کی طرف سے فتح مندی اور ارجمندی ہو، جب کیا ہے لوگ جوک در جوک اسلام کے سائے میں آ جائیں، تو کیا ہے what you have to do. اب کیا کرنا چاہیے اس کو؟ ایک بہت بڑی کامیابی مل رہی ہے، فتح مل رہی ہے، ارجمندی مل رہی ہے، اور لوگ جو ہے نا وہ فوج در فوج اسلام میں آ رہے ہیں. کیا کرنا چاہیے؟ فسبح بحمد ربک. یہ نتیجہ ہے. یہ کیا ہے؟ آپ نے جو ہے نا اللہ کی تسبیح، شکر خدا کریں، الحمدللہ، سبحان اللہ. یہ ساری عنایتیں اس کی طرف سے ہیں، یہ ساری برکات اس کی طرف سے ہیں، یہ سارے فیوز اسی کی طرف سے ہیں. بندے خدا کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس انداز کے ساتھ بندگی کی منزل پر ہے. فسبح بحمد ربک. تسبیح بھی کریں، اللہ کی حمد بھی کریں، حمد پروردگار کریں. واستغفرہ، اور جو ہے اس کا کیا ہے؟ استغفار کریں. یعنی کیا ہے؟ 3 بڑی نعمتیں آئی ہیں. اللہ کی طرف سے نصرت آئی، اللہ کی طرف سے فتح ملی، اور لوگ جو کہ اسلام میں آئے. آپ 3 ذمہ داریاں آگے بڑھیں. فسبح بحمد ربک واستغفر. یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے برگزیدہ کیا، تطہیر الہی سے سرشار کیا، تمام زمانے کی خواتین پہ فوقیت دی. فرمایا کہ یا مریم اقنتی. پہلی چیز یہ ہے، یا مریم اقنتی لربک، پہلا چیز یہ ہے. واسجدی، دوسری بات یہ ہے ورکعی. 3 جو ہے نا اہم ذمہ داریاں آ گئی. کیا ہے؟ جب اللہ آپ کو نعمتیں دے تو نعمتوں کے شکرانے کے طور پر آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اللہ کا سجدہ کرنا ہے، اللہ کا قنوت کرنا ہے، اللہ کا خضوع و خشوع کرنا ہے. اسی طرح جو قریش کو اللہ نے نعمتیں دیں، رزق دیا، مال دیا، دولت دی. جی لإیلاف قریشن ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم. آپ دیکھیں نا کیا ہے؟ اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے نا، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، اللہ نے آپ کو دولت دی ہے. فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. جس نے تمہیں خوف سے بچایا ہے، جس نے تمہیں رزق عنایت فرمایا ہے، جس نے تمہاری بھوک کو مٹایا ہے، تو کیا ہے؟ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اللہ کی عبادت کرنی. فَلْيَعْبُدُوا. تو آپ سب نے کیا کرنا ہے؟ عبادت پروردگار کریں. عبادت. مال اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دے رہا ہے، اولاد عنایت فرما رہا ہے، دشمنوں کے خوف سے بچا رہا ہے، تو کیا ہے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. کیا ہے؟ یعنی کتنی بڑی
عنایت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، کتنی بڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے فضل ہو رہا ہے انسان کے، یہ ہمیں سکھانے کے لیے ہے، یہ ہمیں بتانے کے لیے ہے، اور یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جب اللہ کی طرف سے نعمتیں ہیں تو ہم شکر پروردگار کو بجا لائیں۔ جب ہم شکرانے کی منزل پر آئیں گے تو اللہ اپنی اور نعمتوں کا اضافہ کر دے گا۔ شکر نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند۔ شکر نعمت سے نعمتیں زیادہ ہوا کرتی ہیں، کفران نعمت سے نعمتیں سلب ہو جایا کرتی ہیں۔ تو یہاں پہ بھی ایک بہت بڑی جو ہمیں پیغام کے طور پر عنایت فرمایا گیا ہے کہ آپ نے کس انداز کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں پہ، رحمتوں پہ، برکتوں پہ تمہارا انداز کیسا ہونا چاہیے، تمہارا سلیقہ کیسا ہونا چاہیے، تمہارا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے، تمہارا انداز کیسا ہونا چاہیے، یہ ہمیں سکھایا گیا۔ تیسری میں ایک اور مثال دے دوں آپ کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی بڑی عنایت کی ہے اپنے پیغمبر پر کہ کوثر جیسی اللہ نے نعمت عطا کی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، جی ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، ہم نے، یہ عطیہ پروردگار ہے، that is the grace, that is the gift of اللہ سبحانہ و تعالی۔ کیا کرنا ہے آپ نے؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ، علیکم السلام انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالی they give you قوت و صحت و برکت انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی reward you، انشاءاللہ bless you۔ احسن انشاءاللہ۔ آقا جان من فارسی حرف بزنم اشکال داره؟ نه هیچ اشکال نداره، فارسی حرف بزنید ماشاءالله. فارسی حرف حاج بزنید. آقا حاج آقا در این چین دارن سگ هار میخورن، این اپیکاتی درست شده برای این موضوع. خب شما نگاه بکنید پیغمبر ما صلی الله علیه و آله و سلم علی مشکل گشا راجع به حلال و حرام صحبت کرده. خب این الان داره مدرک نشون میده که دین اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم چقدر قشنگه که داره مردم رو آگاه میکنه. خب در چین اینا خداپرست نیستن، همه چیز میخورن و این بیماری براشون درست شده و این بیماری خطرناکه، هر کسی بگیره دیگه فرار از مرگ وجود نداره. اینو خواستم بدون بگم. اینا همش مقدمات ظهور امام مهدی علیه السلام. برای آقای خامنه‌ای و سیستانی هم صلوات می‌فرستیم که انشاءالله در صف امام مهدی هستن. الحمدلله. خدا یار شما، خدا شما را حفظ کنه، خدا شما را حفظ کنه انشاءالله، خدا شما را نگاه خدا نگهدار. دعا کنیم برای بیماران حاج آقا. انشاءالله حتما انشاءالله خدا شما نگهدار شما، خدا شما را حفظ کنه انشاءالله. خیلی التماس دعا، موفق باشید، مؤید باشید، مؤید باشید. خدا حافظ. خدا به شما اجر بده انشاءالله، صحت و سلامتی بده انشاءالله، موفق باشی، مؤید باشی، سایه امام زمان باشید انشاءالله. تو انہوں نے ایک بہت خوبصورت جو بات کی ہے وہ یہ ہے کہ حضور کی جو عنایات ہے نا اس کی طرف جو ہے نا متوجہ کیا ہے۔ اللہ سبحانہ حلال محمد حلال الى یوم القیامہ، حرام محمد حرام الى یوم القیامہ۔ حلال محمدی ہمیشہ، اس وقت جو مصیبت بنی ہوئی ہے چائنا میں آپ دیکھ رہے ہیں، اور جو کرونا وائرس ہے جس کی وجہ جو ہے نا وہ ظاہر ہے کہ جب حلال و طیب اسلام نے جو ہے اس کی طرف متوجہ کیا ہے، وہ چیزیں کہ جو مرضی ہے گند کھاتے رہیں، نہ حلال کی پرواہ نہ حرام کی پرواہ، ظاہر ہے وہ بیماریوں کو باعث بنتا ہے۔ اسلام نے یہ بات یاد رکھے ہمیشہ، اور ایک بہت بڑی جو ہے نا وہ نعمت جس کو کہا جائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگرچہ ہمیں جو ہے کسی چیز کا پتہ نہ بھی ہو، وہ یہ ہے کہ جس چیز کا بھی
پیغمبر کی شریعت میں حکم دیا گیا اس میں ہمارے لیے فائدہ ہے، دیٹ از ان آور بینیفٹس، اس کے جو ہے نا وہ ہمارے لیے فائدہ ہے۔ کوئی بھی کام ہے، فرض کیا اسلام نے کہا ہے کہ تم نے جو ہے نا وہ نماز پڑھنا، تو اس میں ہمارا فائدہ ہے، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کہ تم نے روزہ رکھنا ہے، اللہ کے اس میں کیا فائدہ ہے، یا پیغمبر کے اس میں کیا فائدہ، ہمارا فائدہ ہے۔ حج کہا ہے، زکوٰۃ کہا ہے، خمس کہا ہے، جہاد کہا ہے، امر بالمعروف کہا ہے، جتنے بھی اللہ نے جو ہے نا واجبات کہے ہیں، واجبات جتنے ہیں ان سب میں ہمارا فائدہ ہے۔ محرمات جتنے ہیں، جتنی بھی حرام چیزیں اللہ نے کی ہوئی ہیں، اللہ نے کہا کہ مثلا جو ہے نا وہ سور کو نہیں کھانا ہے، اس میں جو ہے نا مفسدہ ہے۔ حرام میں ہمیشہ فساد ہوا کرتا ہے، مفسدہ ہوا کرتا ہے۔ یہ ہماری تیسری جلد جو زبور آل محمد کی الحمدللہ آ گئی ہے، اس میں ایک مفصل ہم نے ڈسکشن کی ہے کہ جو حلال اور طیب چیزوں پہ، یہ تو کرونا وائرس تو ابھی آیا ہے، وہ جو ہے نا تقریباً جو ہے نا 2014-15 میں جو ہے نا وہ ہمارا جو ہے نا وہ اس میں ایک تحقیق تھی، اور اس میں ابھی تو 2020 ہے، اور آپ وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو ڈسکشن ہے اس میں، اور جس میں جو ہے نا ہر چیز کی کیوں اسلام نے جو ہے نا ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ مثلا خون کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے، خنزیر کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے، شراب کو اسلام نے جو ہے نا حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح یہ جو ہے سانپ ہے، بچھو ہے، یہ جو چوہے ہیں جو یہ کھاتے رہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ان کی عجیب و غریب، جن کی یعنی آپ دیکھ نہیں سکتے ہیں ان کے، یعنی اس کتنی بڑی جو ہے نا وہ نعمت ہے۔ میرے پاس پرسوں جو مہمان تھے، میں انہیں بھی یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو ہمیں کتنا شکر کرنا چاہیے حضور کا، کتنا شکر کرنا چاہیے ہمیں اسلام کا، کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہمیں اسلام جیسی نعمت دی ہے، اللہ نے ہمیں امیر المومنین جیسی ولایت عطا کی ہے، ہم کتنا شکر کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ انہوں نے بتا دیا یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، ہر حرام میں مفسدہ ہے، یہ ہے فقہ، جو فقہ محمدی ہے وہ یہ ہے، فقہ اسلامی ہے وہ یہ ہے، شریعت پیغمبر اسلام ہے وہ یہ ہے۔ ہر حلال میں جو ہے نا اس میں فائدہ اسلام نے رکھا ہے، ہر واجبات میں اسلام نے ہمارے لیے فائدہ رکھا ہے، whether we know it or we don't know it۔ کوئی ضرورت نہیں اس میں، ممکن ہے کہ مجھے نہیں پتہ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں کہ مجھے نہیں پتہ ہے۔ اب جو ہے نا فرض کیا کہ اسلام نے 14 صدیاں پہلے جو ہے نا وہ بتا دیا کہ شراب جو ہے نا وہ حرام ہے، اور مثلا سور جو ہے نا حرام ہے، یہ جو خون ہے یہ حرام ہے، اس طرح کی جو ان ساری چیزیں ایک جو ہے نا کیٹیگرائز کیا کہ نہیں، اور اس کو جو ہے نا وہ بتایا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کیا ہے کہ ہر حرام میں فساد ہے اور ہر حلال میں تمہارے لیے فائدہ ہے، یہ ہے اسلام، اسلام نے اس کو بتایا۔ آج اگر دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس قدر جو ہے نا وہ بیماریاں اس شراب کی وجہ سے، اس جوئے کی وجہ سے، اس غلط کاموں کی وجہ سے، جنسی بے رہنوی کی وجہ سے، یعنی اس کو کیا کیا چیزیں جو ہے نا میں اب یہاں پہ بتاؤں، اس سٹیج پہ یہ مقدس ہے بہت، اور اس میں کچھ چیزیں زیادہ مجھے احتیاط بھی تو کرنی چاہیے۔ تو اسی طرح یہ جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف یہ جو وائرس بلکہ کس قسم کے ہیں، کہ وہ بھی کیا ہیں، وہ اس وجہ سے کہ کوئی حلال حرام کی تمیز نہیں ہے کھاتے ہوئے، جی حلال حرام کی جو کوئی خبر ہی نہیں ہے ان لوگوں کو۔ اس کی وجہ یہ ہے چوہے ہیں تو وہ کھا رہے ہیں، بلیاں ہیں تو وہ کھا رہے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا وہ چمگادڑ ہے تو وہ کھا رہے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا وہ کتے ہیں تو وہ کھا رہے ہیں۔ کیا کیا ہے، یعنی تمہیں اللہ نے انسان بنایا، تمہیں اللہ نے حیوان بنایا، کیا بنایا؟ ان چیزوں سے جو ہے نا وہ ظاہر ہے کہ وائرس بھی آتے ہیں، بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ وائرس وہی بیماری ہوا کرتی ہے، مختلف قسم کے جو جراثیم ہیں جب وہ اٹیک کرتے ہیں انسان پہ، تو یہ جو ہے نا سلسلہ ہے وہ بہت خطرناک، اٹس ویری ڈینجرس۔ اس میں جو ہے نا وہ دیکھیں ابھی یہاں پہ بھی رپورٹ ملی ہے، مختلف اور بھی یورپ کے جو ممالک ہیں اس میں بھی آ رہی ہے۔ تو ہم بہرکیف دعا کرتے ہیں اور ہمیں زیادہ سے زیادہ پیغمبر اسلام کا شکرانہ بجا لانا چاہیے۔ انہوں نے ہمیں، اور مجھے بہت جو ہے نا وہ
وہ جو خطبہ ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا، کہ جس میں فرماتے ہیں کہ پیغمبر کے صدقے میں تمہیں پتہ چلا ہے کہ تم یہ پاکیزہ چیز ہے، یہ پاکیزہ ہے، یہ ناپاک ہے چیز. اور پھر اس زمانے کے حالات کو جو ہے نا بتاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ تم اس دوران کیا تھے، تمہاری حالت یہ تھی گندا پانی پیا کرتے تھے، بدبودار تم کھانا کھایا کرتے، مردار. حضور کے صدقے میں تمہیں طہارت کا پتہ چلا، ایمان کا پتہ چلا، اخلاق کا پتہ چلا، دین کا پتہ چلا، تدین کا پتہ چلا. رحمت للعالمین ہے یہ پیغمبر اسلام کا تصدق ہے حضور کا، کہ ہمیں انسان بنایا، ہمیں حیوانیت سے حضور نے نکالا ہے. اور انشاءاللہ ٹھیک ہے، ہمارے وہ جو عزیز ہیں فارسی میں انہوں نے کہا کہ یہ مقدمہ بن رہا ہے امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ظہور پر نور کا. ظاہر ہے اس سے پہلے جو ہے نا کچھ بیماریاں بھی آئیں گی، اس بیماریاں بھی ہیں جو وائٹ ڈیتھ کی طرف جو ہے نا، وہ الموت الابیض کے بارے میں کہا گیا ہے. الموت الابیض the white death. موت الاحمر کے بارے میں جو ہے نا وہ بتایا گیا ہے جی the red death، یعنی وہی لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا، قتل ہوگی، غارت ہوگی، اس قسم کو جو ہے نا وہی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ کچھ جو ہے نا وہ بیماریوں کی وجہ سے ظاہر ہے کہ جب مختلف قسم کی کچھ تو کشتار ہوگی، اس میں سے کئی جو ہے نا وہ بیماریوں، ان بیماریوں میں ایک یہ بھی ہے، یہ بیماری بھی بڑی عجیب و غریب کہ جو دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے مومنین کو جو ہے نا اس سے محفوظ فرمائے، ان سب کو، اور ساری انسانیت کو لے کے آئے رحمت للعالمین کی بارگاہ قدسیہ میں، کہ جو حقیقت میں ان کا ہر پیغام رحمت ہے، ہر قدم رحمت ہے، ہر منزل رحمت ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ جب کسی کو نعمت دیتا ہے تو نعمت کے لیے اللہ کی نعمت کا شکرانہ بھی اللہ قرار دیتا ہے. حضور کو بہت بڑی نعمت دی، بہت بڑی نعمت دی حضور کو. فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کیا ہے کوثر عطا کی. کیا؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. اب کیا کرنا ہے آپ نے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ. بس اس کے نتیجے میں کیا کرنا ہے آپ نے؟ نماز. اسی وجہ سے ہر معصومین جو ہے نا ان کی اگر آپ دیکھیں سیرت طیبہ کو دیکھیں تو اس میں ہر نعمت پہ سجدہ ہوتا تھا، ہر نعمت ملنے پہ سجدہ پروردگار ہوا کرتا تھا. یہ شان معصومین علیہ السلام. ہمیں بھی یہی طریقہ بتایا گیا. کچھ نہیں، سجدہ شکر کر لیا کرو اپنے بارگاہ، پروردگار تیرا شکر ہے، پروردگار تیرا شکر ہے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. یہاں پہ بھی یہی ہے، یا مریم اقنتی لربک، اے مریم کیا کرو؟ اپنے رب کے لیے قنوت کرو. یہ قنوت بھی آپ پڑھتے ہیں نا. قنوت کا مطلب یعنی یہ ہے کہ آپ نے اپنے پروردگار کی بارگاہ مقدس میں خضوع و خشوع کے ساتھ اطاعت کو بجا لانا ہے. جی یہ پہلی چیز ہے. کمالات کے بقا اور ابقاء کا راز کیا ہے؟ شکر پروردگار ہوا کرتا ہے. شکر پروردگار. اگر شکر پروردگار کوئی نہیں کرتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کیا ہے کہ وہ نعمتیں پھر اس کے ہاتھ سے جانے والی ہیں، جانے والی. کتنی آپ قرآن کی جو نا آیات دیکھیں، ہم نے اس قریے کے اوپر اپنا فضل کیا، اپنی نعمتیں رکھیں، اس کے بعد اس قریے نے کیا کیا ہے؟ اللہ کے غضب کو للکارا ہے، ناشکری اختیار کی ہے. ہم نے بھی اس کو جو ہے نا وہ تحس و نحس کر دی. کیا ہے یہ؟ ہر قوم کی جو شکر بجا لاتی ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس قوم کو جو نام ہے وہ ہمیشہ باقی رکھتا ہے. جو قوم ہے، جو فرد ہے، جو معاشرہ ہے، جو سماج ہے، جو سوسائٹی ہے. پہلی چیز یہ ہے یا مریم قنوتی لربک، اپنے رب کے لیے کیا ہے؟ قنوت، خضوع خشوع اور مسلسل اطاعت پروردگار میں رہیں. آپ مت یہ دیکھیں کہ اللہ نے مجھے اتنا مقام دیا تو
نہیں کسی قسم کے نہیں، قنوت میں رہیں، حالت قنوت میں. آپ نماز میں کیا قنوت نہیں پڑھتے ہیں؟ کیا مطلب ہے قنوت کا؟ قنوت کا مطلب یہ نہیں مسلسل عبادت پروردگار، مسلسل اطاعت پروردگار میں رہے، خضوع اور خشوع میں رہے. ایک چیز میں بتا دوں، جس کسی کو بھی اللہ نے تھوڑا بہت مقام دیا ہے، اس کو ایک چیز جو ہے نا وہ چاہیے کہ اپنی عبادتوں میں کثرت پیدا کرے، کثرت پیدا کرے. کثرت عبادت جو ہے نا اس مقام اور منزلت کی بقا کی جو ہے نا وہ ذریعہ بنا کرتا ہے، بقا کا ذریعہ بنا کرتا ہے. دوسری چیز، سجدہ پروردگار کی طرف متوجہ کیا. دیکھیں سجدہ پروردگار، سجدہ جو ہے نا عبودیت کی منتہا ہے، عبودیت کی بہت بڑی منزل کا نام ہے. انسان جب سجدہ کرتا ہے، سجدہ پروردگار، بندہ کہتا ہے کہ پروردگار آپ اس سے زیادہ میں کیا جھکوں، خاک پہ پڑا ہوں، اس سے زیادہ نہیں جھک سکتا ورنہ میں تیری اور زیادہ تعظیم کرتا. حضرت مریم کو فرمایا گیا یا مریم اقنتی لربک فاسجدی، اور سجدہ کرو. فعل امر ہے، یہ فعل امر، فاسجدی. اور واو تو ظاہر ہے کہ جو ہے نا وہ اسجدی ہے نا، واسجدی، اور تم جو ہے نا وہ کیا کرو، عطف دوسرا ہو رہا ہے نا، تو واسجدی، اور تم کیا کرو، سجدہ کرو. سجدہ بھی بہت بڑی منزل ہے. سجدہ پروردگار، جو اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے وہ کسی کے سامنے نہیں جھکا کرتا. کائنات کی ہر چیز اس کے سامنے جھکا کرتی ہے، اور جو اللہ کے سامنے نہیں جھکتا نا وہ ہر ایک کے پیچھے، ہر ایک کے سامنے جو ہے جھکا کرتا ہے. یہ دیکھیں نا ابھی ان کی جو یا اللہ مدد، یا اللہ مدد، یا اللہ مدد کرنے والے ہیں، ان کی حالت کیا ہے؟ ہر ایک کے سامنے سجدے کر رہے ہیں، ہر ایک کے سامنے، ساغوت کے سامنے سجدے کر رہے ہیں. انہیں کوئی شرک جو ہے نظر نہیں آتا ہے یہاں پہ اوپر. یہ کیا ہے؟ تم اگر اللہ کے حضور میں، بارگاہ مقدس میں سجدہ حقیقی کرو گے تو تمہیں دنیا کے ہر سجدوں سے، دنیا کی کسی چوکھٹ پہ تمہیں سر جھکانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تیسری چیز فرمائے وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ، یہ بھی فعل امر ہے. ارکع، ارکعی، چونکہ مؤنث کے لیے ہے نا اس وجہ سے. ارکع، ارکعان، ارکعون، ارکعی، یہ فعل امر کا یہ جو صیغہ ہے، فرمایا کہ تم رکوع کرو مع الراکعین. راکعین جی اسم فاعل ہیں، راکعین، جو رکوع کرنے والے ہیں ان کے ساتھ آپ نے رکوع کرنا ہے. یہ بھی جو ہے نا عجز و انکساری کی ایک بہت بڑی منزل کا نام ہے رکوع. اسی وجہ سے جو ہے نا منع کیا گیا ہے. رکوع کے حد تک کسی کی تعظیم نہیں ہو سکتی ہے. سجدہ کسی کے سامنے نہیں کیا جا سکتا. سجدہ فقط پروردگار کے لیے ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے سجدہ ہے. بعض نے رکوع کی حد تک جھکنا فقط اللہ کے لیے قرار دیا. یعنی آپ بے شک اتنے تعظیم کر سکتے ہیں، اس طرح جو ہے نا آپ کر سکتے ہیں، لیکن اتنا انسان جھک جائے کہ رکوع کی حد جس طرح ہوتی ہے اس طرح، وہ جو ہے نا جائز نہیں کرو. اور سجدہ تو بہر کیف کسی کے لیے نہیں، سوائے پروردگار کے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے کوئی جو ہے نا وہ سجدہ نہیں، وہ جائز نہیں. رکوع کرنے والوں کے ساتھ تم رکوع کرو. یہاں پہ اجتماعیت کو بتایا گیا. دیکھیں، توجہ کریں، توجہ کریں، listen and observe. اجتماعیت کو جو ہے نا وہ بتایا گیا کہ اجتماعی جو ہے نا اپنی عبادات کو اجتماعی بنائیں. اپنی جو اجتماعی عبادات جو ہے نا وہ اسلام سے پہلے بھی تھیں، پہلے بھی تھیں. مع الراکعین، حضرت مریم کو حکم ہے مع الراکعین. ایک خاتون کو اجتماعی عبادت، البتہ شرط یہ ہے کہ حضرت مریم کی طرح اپنے حجاب، اپنی عفت، اپنی پاک دامنی، اپنی ماڈسٹی، اس کو تحفظ کرتے ہوئے اجتماعی عبادات کی طرف جانا.
میں یہاں پہ اس سے پہلے بھی میں اس مصیبت کا اظہار کر چکا ہوں اور میں آج بھی کہہ رہا ہوں، حضرت مریم علیہ السلام کے سلسلے میں ہے وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ ایک کوشچن میرا یہ ہے، دنیا کے جتنے معاملات ہوتے ہیں ہم سارے ایک جناب ماشاءاللہ سارے شانہ بشانہ جو ہے نا وہ کھڑے ہیں جی، نعرہ ہوتا ہے، مساوات کا نعرہ ہے، ایکوالٹی کا نعرہ ہے، ساری چیزیں ہیں جی، دینی، اجتماعی، معاشرتی اور اجتماعی اگر عبادات تو اس میں خاتون کو جو ہے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ایک میرا کوشچن یہ ہے، کتنے مراکز اور مساجد ہیں، کتنے ہیں ہمارے پاس مراکز اور مساجد کے جہاں پہ خواتین کے لیے نماز جماعت کا اہتمام ہے، نماز جمعہ کا اہتمام ہے؟ کتنے ہیں ہمارے مراکز؟ یہ میری بات سے دوسرے سارے جو ہے نا اس کو ممکن فالو کر لیں گے۔ سوچنے کا مقام ہے۔ وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ، بہت بڑی منزل ہے انسان کی جو ہے نا۔ اس وجہ سے ایک خاتون جب عبادت پروردگار کے لیے، میں یہ نہیں کہتا کہ خاتون گھر کے معاملات کو بالکل جو ہے نا ٹھپ کر دے اور بالکل جو ہے نا اس کو جو ہے نا وہ اپنے بچوں کی کوئی پرواہ نہ ہو، شوہر کی کوئی پرواہ نہیں، میں ویسی بات نہیں کر رہا ہوں، گھر کے نظام کو سمجھتا ہوں، لیکن عبادت کے ٹائم پہ کم از کم جمعہ کی جو نماز ہے اس میں تو کم از کم ہمارے ہاں اہتمام ہو۔ خاتون جب جمعہ کے لیے بعض ایسے مراکز دیکھیں کہ نصاب کے لیے ترستے رہتے ہیں، یعنی ہاں یہ وہ 5-7 آدمی آ جانا تاکہ جڑے جمعہ تو خطبہ شروع ہو جائے، اللہ اکبر۔ لیکن جب خاتون گھر سے نکلتی ہے، مرد کی غیرت کو للکار آتی ہے اور مرد کی غیرت جاگتی ہے، وہ بھی پھر عبادت پروردگار کے لیے جاتا ہے۔ یہاں پہ جو مع الراکعین ہے، اس میں ایک اور جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی کام کرنے والے لوگ ہیں، جو مشنریز ہیں، علماء ہیں، اللہ کے جو ہے نا وہ یہ جو تبلیغ کرنے والے بندے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ لوگوں میں رہیں، انٹریکشن جو ان کی لوگوں کے ساتھ ہے وہ الگ نہیں ہونی چاہیے، لوگوں کے ساتھ within the community within the society رہتے ہوئے جو ہے نا اپنا کام کریں، کمیونٹی سے ہٹ کر اور کٹ کر، اور اپنے فضول قسم کے جو پروٹوکول ہیں اس سے اس کو ہٹ جانا چاہیے، فضول قسم کی جو تشریفات ہیں اس سے بھی اس کو ہٹ جانا چاہیے، اس سے ہٹ کر اور معاشرے کے ساتھ جو ہے نا وہ سماج کے ساتھ، سماج کے اندر رہتے ہوئے۔ یہ غلط سوچ ہے کہ معاشرے سے کٹ کر جو ہے نا انسان جو ہے نا وہ کسی منزل تک نہیں جا سکتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے تو وہ دشمن کی سازش ہے۔ جتنے بھی مشنریز ہیں، مصلحین ہیں، علماء ہیں، خطباء ہیں، کمیونٹی میں کام کرنے والے ہیں، انہیں چاہیے کہ انٹریکشنز within the community, within the societies اس کی ضروری ہے۔ اگر وہ نہیں کریں گے، آپ جو ہے نا آپ کی تبلیغات جو ہے نا آپ کی تعلیمات اس میں خلل پیدا ہوگا۔ وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ سے یہ بھی مطلب آپ سمجھتے ہیں۔ ایک اور جو مفہوم سمجھ آتا ہے وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ سے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کٹ کر گھر میں نہیں بیٹھنا ہے کہ گھر کے کونے میں ایک مصلی بچھا دو، اللہ ہو کرتے رہو، تسبیح جو ہے نا لمبی جو ہے نا وہ رولتے رہو، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ نہیں ہے نا میں کوئی لوڑ نہیں ہے نا دینا، جاؤ نا کہو۔ غلط ہے، یہ اس طرف نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا نہیں، گھر میں نہیں، وہ صحراؤں میں، جنگلوں میں، وہاں پہ چلے ملنے، وہ جو سارا ایک سلسلہ ہے، وہاں پہ جو ہے نا انسان چاہے، اور کمیونٹی کی ضرورت نہیں، معاشرے کی نہیں، وہاں پہ جا کے جو صحراؤں میں، اور بیوی کی خبر نہیں، بچوں کی خبر نہیں، سوسائٹی کی خبر نہیں، کمیونٹی کی خبر نہیں، لوگوں کی خبر نہیں، ہاں جی اسی جی ماشاءاللہ جناب جا رہے ہیں، اور اس کے بعد جڑے جی وہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے۔ اور اس کا جو ہے نا اسلام میں
ایسی جو روحانیت ہے اس کا تصور اسلام میں نہیں ہے، اس کو زہد نہیں کہتے ہیں، یہ روحانیت ہے، اس روحانیت کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لا روحانیت فی الاسلام، اسلام میں جو ہے نا کوئی روحانی کے گھر بار کی فکر نہیں ہے، بیوی بچوں کی فکر نہیں ہے، سوسائٹی اور کمیونٹی کی فکر نہیں ہے، جا رہے ہیں ماشاءاللہ جناب، یہ ابھی اس کو جو ہے نا وہ یہ بھی بہت بڑی جو ہے نا وہ زیادتی ہے، بہت بڑی جو ہے نا بعض جو ہے نا وہ دوسری کمیونٹی آ کے مذاق بھی کرتے ہیں، خیر وہ مجھے اس بات سے جو ہے نا وہ کوئی نہیں ہے کہ ہاں جی 4-5 مہینے جا رہے ہیں جناب اس طرح، اچھا بھائی کیا ہے گھر کے، نہیں ایسے نہیں ہے، اس طرح بالکل نہیں ہے کہ تم دوسروں کی اصلاح کرو اور تمہارے گھر کا نظام سارا مفلوج ہو جائے۔ اسلام نے اس کو سختی کے ساتھ منع کیا، اسلام نے ہر تبلیغ کا آغاز اپنے گھر سے کیا ہے، یہ ہے اسلام کی۔ حتیٰ حضور کو بھی جو حکم ہے سب سے پہلے اپنے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سب سے پہلے گھر سے شروع ہے، اپنے آپ سے، پھر گھر سے، پھر معاشرے، یہ اس طرح کا ٹرائی اینگل ہے۔ سب سے پہلے اپنی خود سازی کرو، اس کے بعد خانوادہ سازی کرو، تیسری منزل پر جو ہے نا وہ معاشرہ سازی کرو۔ اگلی آیت جو فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ فرمائے کہ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، یہ ساری غیب کی خبریں ہیں کہ جو ہم آپ کو جو ہے نا وہ دے رہے ہیں، اور جبکہ ظاہراً آپ نہ عمران کے پاس تھے اور نہ ہی جو ہے نا حضرت مریم کے پاس جو ہے نا تھے۔ اس کے بعد فرمائے کہ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون، وہ جھگڑا ہو گیا، وہ جھگڑے میں کیا ہو گیا کہ ہر ایک نے کہا کہ ہم حضرت مریم کی کفالت کریں گے۔ بات اس سے پہلے جو ہے نا وہ ہو چکی ہے، اور اس کا جو ہے نا خلاصہ یہ ہے، یہ جو پچھلی تفسیر 35 اور 36 آیت اور 37 تک جو ہے نا ہم نے اس سلسلے میں کہا ہے کہ حضرت مریم کی جو والدہ نے نظر کی تھی، یا اللہ تو مجھے دے دے اولاد تاکہ میں تیرے گھر کی خادم قرار دوں، انہوں نے سمجھا بیٹا ہوگا، لیکن بیٹی ہوئی جو حضرت مریم، انہوں نے اس کو بچی کو کپڑے میں لپیٹا، اور بنی اسرائیل کے جتنے راہبین ہیں، علماء ہیں، پریسٹ ہیں، وہ وہاں پہ جو ہے نا لے گئیں مسجد کی خدمت کرنے کے لیے۔ ظاہر ہے کہ نظر کی تھی۔ کون ہے کفالت کرے گا، کون ہے سرپرستی کرے گا؟ ظاہر ہے کہ ایک عظیم باشرف اور باعزت اور باوقار خاندان، ہر ایک چاہتا تھا کہ ہمیں شرف کفالت ملے۔ جھگڑا ہو گیا آپس میں، اور کافی جو ہے نا اس یختصمون سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کافی ٹینس جو ہے نا ایک قسم کی جو ہے نا سچویشن بنی ہوئی تھی۔ اس دوران جو ہے نا یہ ہو گیا کہ ٹھیک ہے جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں، قرآن اندازی کر لیتے ہیں۔ قرآن اندازی جب کی گئی اس نہر کے اندر کہ یہ قلم ہے، قلم ڈوب جائے تو ختم، لیکن جس کا قلم جو ہے نا وہ ڈوب گئے، اوپر آ جائے پانی کے اوپر، وہ کفالت کرے گا۔ حضرت زکریا کا جو ہے نا وہ قرآن نکل آیا۔ ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس نے اپنی رسالت کو کہاں رکھنا ہے۔ عزیزداری بھی تھی، رشتہ داری بھی تھی۔ حضرت مریم کی ظاہر خالہ جو ہے نا وہ حضرت زکریا کے گھر تھی، اس وجہ سے بھی۔ پھر حضرت زکریا خود نبی خدا ہیں، معصوم ہیں، اور معصومہ کی جو ہے نا وہ تربیت کر رہے ہیں، کفالت کر رہے ہیں۔ یہ جو ہے نا وہ سارے کا سارا جو ہے نا وہ بتایا گیا ہے۔ اور پھر ایک چیز جو حضور کو بتائے گی کہ یہ جو ہم آپ کو خبریں دے رہے ہیں علم غیب کی، نوحی ہے، یعنی ہم جو وحی کر رہے ہیں آپ کو یہ خبریں الیک کا آپ کی طرف، یعنی کیا ہے کہ یہ پیور قسم کا نالج ہے آپ کو دے رہے ہیں، یہ درسگاہ الہی کا علم ہے آپ کو دے رہے ہیں، یہ سنی سنائی دوسروں کی باتیں نہیں ہیں۔ ذالک من انباء الغیب، تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور کو علم غیب سے اللہ نے سرشار کیا ہے۔
علم لدنی سے اللہ نے سرشار کیا ہے، علم غیب بھی اللہ نے عطا کیا. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، ہم آپ کی طرف جو ہے نا وہ دیں، جو بذات خود اس بات پہ دلیل ہے کہ حضور معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درسگاہ الہی کے پروردہ ہیں. ایک چیز جو یہاں پہ میں عرض کر دوں قرآن اندازی کے سلسلے میں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں مشکل کے حل کے لیے ایک چیز نہ یہ ہے کہ آپ آج کی بات سنیں اور ہر چیز میں قرآن اندازی جو ہے نا شروع کر دیں. جب مسئلے کا حل نہ ہو اور انسان تنازع کی جب ایک جھگڑے کی آخری حد تک جب پہنچ جائے تو اس کا حل یہ بھی نکالا جا سکتا ہے. ویسے مثلا پہلے باہمی مشورے کے ذریعے، مشاورت کے ذریعے، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ ایڈوائس کے ذریعے، کنسلٹیشنز کے ذریعے، میوچول انڈرسٹینڈنگ کے ذریعے مسئلہ حل ہو جائے تو دیٹس فائن، بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، دیٹس اوکے. لیکن اگر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ معاملہ اس حد تک گمبھیر ہو جاتا ہے، تنازع کی حد تک پہنچ جاتا ہے، اس کے لیے اسلام نے ایک راہ حل دیا ہے. جس طرح ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ وہ جو راہبین ہیں بنی اسرائیل کے علماء، ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا. اور جھگڑے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا جھگڑا ہو گیا ان میں آپس میں جو ہے کچھ تو کچھ تار شروع کر دیں. اسلام نے اس کے لیے بھی جو ہے نا ایک راہ حل دیا ہے. اس کا محل ایسی صورت میں ہے، نہ یہ ہے کہ اب میں نے کھانا ہے تو قرآن اندازی کروں، دال کھاؤں یا چاول کھاؤں یا گوشت کھاؤں گے، یا مثلا میں نے سودا لینا ہے، وہاں پہ ٹینڈے پڑے ہیں، وہاں پہ وہ تو قرآن اندازی جو ہے نا وہاں پہ دکان پہ شروع کر دیا. یہ ایسی کاموں کے لیے نہیں ہوتا. یا مثلا جو ہے نا وہ کاروبار کرنا ہے، کوئی بزنس کرنا ہے تو اس کے لیے جو ہے نا وہ فلاں کاروبار بھی ہے، فلاں بھی ہے، اس کے لیے قرآن اندازی نہیں، ایسے کاموں کے لیے نہیں ہوتا ہے. قرآن اندازی ہمیشہ اجتماعی کاموں کے لیے ہے کہ جب انسان جو ہے نا بے بساط ہو جاتا ہے، جب جو ہے نا اجتماعی کاموں میں ایک جھگڑے کی صورت جب بن جاتی ہے تو اس دوران اسلام نے اس کی اجازت بھی دی ہے کہ آپ جو ہے نا ایسے مشکل لحظ میں، اور فقہ میں جو ہے نا ایک باقاعدہ اس سلسلے میں جو ہے نا وہ ایک قاعدہ بھی ہے، قاعدہ قرآ جس کو کہتے ہیں، فقہی کتب میں جو ہے نا یہ موجود ہے. القرأۃ لامر مشکلہ بعض جو ہے نا وہ یہ ہے. لیکن میں آپ کو یہاں پہ کہوں کہ یہ ایک قسم کا رائے حل ہے. ممکن رائے حق جو ہے رائے حل اور ہوتا ہے، رائے حق اور ہوتا ہے. مثلا جو ہے انتخابات ہیں، انتخابات بھی جو ہے رائے حق نہیں اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی یہ الیکشن ہے یہ، لیکن یہ رائے حل ہے جھگڑوں سے بچنے کے لیے اور فتنہ اور فساد سے بچنے کے لیے، تنازع سے بچنے کے لیے، آپس میں ڈسپیوٹ سے بچنے کے لیے، آپس میں جو ہے نا وہ گتھا ہونے سے بچنے کے لیے، جدال اور قتال سے بچنے کے لیے، اس لیے جو ہے نا رائے حل دیے ہیں. اسی رائے حل کے پیش نظر یہاں پہ قرآن اندازی بھی ہے. قرآن جو ہے یہ بھی اسی کا ایک سلسلہ ہے کہ جب راستہ نظر نہیں آ رہا ہو، اس کا جو ہے نا مشکل پیش آ رہی ہو، کمیونٹی کے حساب سے دیکھیں، یا مثلا جو ہے نا وہ فرض کیا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک کمیونٹی ہے، مثال میں دے کے تمام کرتا ہوں. ایک سنٹر ہے کہ جہاں پہ 2-3 آدمی جو ہے نا دیٹ از ویری ایکٹیو، بہت اچھے ہیں، تینوں بہت اچھے ہیں، اور وہ صدارتی جو ہے نا صدر کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. مثال دے رہا ہوں میں، تینوں بہت اچھے ہیں، تینوں کے بہت زیادہ جو ہے نا ایکٹیو ہیں، ان کی فعالیات بہت ہیں، ان کا اخلاص بہت اچھا ہے، ان کی تدین دینداری بہت اچھی ہے. اب تینوں کو جو ہے نا وہ الیکشن کے کھڑا کرنے سے کیا اگر مسئلہ یہ حل ہو جاتا ہے کہ ہم قرآن اندازی اور تینوں جو ہے نا اس پر راضی ہو جاتے ہیں، قرآن اندازی کے ذریعے جو ہے نا اس مسئلے کو حل کرتے ہیں، یس دیٹس فائن، دیٹس فائن. کیا ضرورت ہے کہ آپ کو ایک نئے جو ہے نا اس میں جو ہے نا ایسے کاموں کے لیے نہیں ہے کہ سودا سلف خریدنا ہے تو قرآن اندازی کرو، ٹماٹر خریدنے ہیں تو قرآن اندازی کرو، یا مثلا جو ہے نا وہ آپ نے کاروبار کوئی کرنا ہے تو اس کے لیے اس قرآن اندازی کرو، یا لین دین کے جو مسائل ہیں اس میں جو ہے نا قرآن، اس کے لیے جو ہے قرآن اندازی نہیں ہوتی ہے. قرآن اندازی بعض شرعی موارد میں بھی ہے کہ میں ابھی چونکہ محل نہیں ہے کہ میں اس سلسلے میں بھی جو ہے نا آپ کی خدمت میں کچھ عرض کروں، لیکن اس سلسلے میں بھی جو ہے نا بعض رائے حل کے طور پر جو ہے نا ایک مسئلہ فقہی لحاظ سے، شرعی لحاظ کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ حل کیا جاتا ہے، اور فقہ کتابوں میں یہ چیزیں موجود ہیں. ایک رائے حل ہے، یاد رکھو ہمیشہ رائے حل ہے، رائے حل دیا ہے اسلام نے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت کا حصہ بنائے اور ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرمائے.
پروردگار ہماری خطاؤں کو نہ دیکھ، اپنے لطف اور احسان کے صدقے میں ہمارے جملہ گناہان صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما، ہمیں اپنے مخلصین بندوں میں شمار فرما۔ جتنے مومنین مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار جتنے مومنین مومنات مریض ہیں بیمار کربلا کے صدقے انہیں صحت و سلامتی عطا فرما۔ ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ یا اللہ یہ ہدایت تیرے دین کے چراغ ہے، اس کی تنویر میں، اس کی نورانیت میں اور زیادہ اضافہ فرما۔ جتنے بھی اس کی سپورٹ کرنے والے ہیں، اس کو پروموٹ کرنے والے ہیں، اس کی دام درہم سخنیں، اس کی معاونت کرنے والے ہیں، پروردگار تو ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، اور ہدایت ٹی وی کو شر پسندوں سے، منافقین سے اور حاسدین کے شر سے اسے محفوظ فرما۔ پروردگار یوسف زہرا امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور بنور میں تعجیل فرما۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔